کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ بنت طالب کراچی سے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ کوئی لازمی نہیں ہے۔ آج کل تو جتنے رشتہ دار ہیں اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر رشتہ داروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو 1/3 آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوشت پورے سال زیادہ مقدار میں کھانے میں نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے افضل یہ کہ پورا گوشت خود رکھے گا، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے، بچے خوش ہوتے ہیں ابو گائے لائے ہیں، بکرا لائے، اب تو گوشت خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم، تو ابا نے اٹھا کے صدقہ کر دیا، تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے۔ تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لے۔ حرام مغز کھانے کا حکم کیا؟ حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا۔ فائز صاحب جدہ سے، حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا، وہ ہے حرام نہیں۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال۔ تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو۔ تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل، اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام۔ اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو، تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم، جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے۔ اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ اس کا ہیڈک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ عاقب شادو بھائی سے، نہیں، جب تک چاہے کھائیں، آپ اگلے سال قربانی تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریزر ہے یا گوشت اسٹور کرنے کا انتظام ہے۔ باقی یہ کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھائیں اور کھلا کے ختم کریں، غریب ہیں تو اسٹور کر لیں، تو مالدار ہیں تو ایک کھا لیں اور جتنا کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی دیں، جلدی جلدی کر لیں۔ تو باقی جائز ہے کہ جب تک چاہیں آپ استعمال کریں۔ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے جو اس نے ذبح کیا تھا، لیکن ٹانگ نہیں ہے اس کی۔ تو اس نے پوچھا فرشتوں سے خواب میں کہ بھئی یہ میرا بکرا پورا یہاں آ گیا، ابھی تک یہ ٹانگ کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے اس لیے۔ تو خیر ایک چٹکلا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کھا لیں جلدی جلدی اس کو، غریب ہیں تو پھر بھی اسٹور کر لیں۔ قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آئے وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے؟ محمد حذیفہ گل کراچی سے، نہیں جی بالکل غلط ہے، اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں۔ یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا؟ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے، دیکھیں جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ اسے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے۔ لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے۔ تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی، مجھے تجربے نہیں تھے، تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو، تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو۔
تو وہ جائزے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے، جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے، آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں، ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں۔ آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو، کھال تمہاری ہوئی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا کیا؟ قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے، احتشام الحق۔ امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو، پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے، تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے، تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو ساتھ حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں غدود بھی ہے۔ یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں۔ نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں، تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے۔ تو اسی طرح غدود، غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا، تو اب کیا کیا آپ نے، جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے، تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے۔ تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو غدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں۔ ظہر کی نماز کب تک ادا کہلائے گی؟ اگر کوئی شخص گاڑی میں سویا ہو، گاڑی میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھے تو کیا نماز ادا شمار ہوگی؟ اور اگر اہل حدیث حضرات کی اذان ہو گئی ہو تو کیا اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہدایت خان، دیکھیں اہل حدیث حضرات کے ہاں جو عصر کا وقت ہے نا، حنفیہ کے ہاں بھی عصر کا وقت اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ وہ تاخیر کریں، جس میں حنفیہ جو نماز پڑھتے ہیں جب سورج کافی ڈھل چکا ہوتا ہے۔ اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے بہتر وقت ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ دلائل ہیں۔ میں ایک دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں، کبھی موقع ملا تو دوبارہ کرواؤں گا۔ خیر ابھی اختلافی مسئلے کا موقع نہیں ہے، لیکن ٹائم اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ تو اگر ظہر کسی نے اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اور اگر کسی نے اہل حدیث کے وقت میں عصر پڑھ لی تو عام حالات میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، خلاف سنت ہے ہماری رائے میں، لیکن اگر پڑھ لی تو اثر ہو جائے گی۔ البتہ سفر میں ہو آپ یا کوئی مشکل میں ہو تو پھر ضرورت کے وقت اس وقت بھی نماز بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر، دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر۔ تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے، اور خواتین یاداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں۔ مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے۔ یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں، تو 9 ذی الحجہ کی فجر یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی
وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی. تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی. تو یہ تکبیرات تشریق ہیں. مفتی صاحب، آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ رومال کو کندھے پر لٹکانا ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے، لیکن بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ رومال رکھنا یہ سنت ہے. نہیں جناب، سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بمشکل 2 چادریں ہوتی تھیں، ایک اوپر لینے کے لیے اور ایک ازار کے لیے. تو ایک دفعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کرتے کے نماز پڑھ رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے. تو کسی نے پوچھا بغیر کرتے کے نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں بغیر کرتے کے نماز؟ فرمایا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہارے جیسے احمق مجھے دیکھیں اور سوال کریں. پھر کہنے لگے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر ایک کو کرتا نصیب تھا؟ یعنی ہر ایک کو اتنا لباس تھا کہ نیچے کا ازار بھی ہو اوپر کا کرتا بھی ہو؟ تو اس وقت تو کوئی کرتے کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی بغیر کرتے کے پڑھتے تھے. تو اب پہلے کرتا بھی ہو، پھر شلوار بھی ہو، پھر رومال بھی ہو، اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں اس دور میں، غربت تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المساکین تھے. تو کلچر ہے لوگوں کا کہ اپنے کندھے پہ رومال ڈال کے چلتے ہیں، تو اس کو کلچر ہی رہنے دینا چاہیے، مذہب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. جتنا ہلکے رہو اتنا اچھا ہے، میری رائے تو یہ ہے، ہلکے پھلکے رہو. کیوں اتنی چیزیں؟ میں سفر میں جب جاتا ہوں حتی الامکان انتہائی کم سامان، اتنا تھوڑا سامان میرے پاس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں کہ یار یہ کیا لائے ہو. تو ہاں فیملی کے ساتھ کبھی ہونا تو پھر میرے کنٹرول نہیں ہوتا نا، باہر ہی میں بادشاہ ہوں. تو بچوں کے ساتھ ہوں تو پھر تو پورے آپ کو پتا ہے گھر خواتین کا ایک تو سامان کا ایک پورا ان کا وہ یہ بھی اور وہ بھی اور فلانا بھی اور ڈمکانا بھی. جب کبھی باہر ملکوں میں ہدیے ملتے ہیں نا، جیسے گفٹ، لوگ خوشبوئیں زیادہ دیتے ہیں. میں امریکہ گیا فرسٹ ٹائم تو بہت لوگوں نے گفٹ دیے، خوشبو بہت ساری. تو خوشبوؤں کے 2 بیگ جمع ہو گئے، سارے وہیں بانٹ کے آیا. میں نے کہا بھائی ہم ہلکے پھلکے جائیں گے جیسے آئے ہیں. تو سارے بیگ وہیں بانٹ کے، اٹھا کے لانا کتنا مشکل ہے. تو ہلکے پھلکے رہو، زندگی آسان ہوگی. صحیح ہے نا؟ تو اب مجھے یہاں جے ڈاٹ کی اتنی خوشبوئیں ملتی ہیں گفٹ میں، جو بھی گفٹ دیتا ہے جے ڈاٹ، میرے پاس اچھے خاصے جمع ہو گئے. میں کہتا ہوں جے ڈاٹ چل ہی مجھ سے رہا ہے، جے ڈاٹ والوں سے رابطہ کروں گا، کوئی کمیشن مان دو. جتنے میں آ رہی ہے نا دوبارہ تمہاری دکان پہ واپس پہنچا دوں گا، تمہیں فری میں پڑے گی. کیا خیال ہے؟ یا پھر ایک طریقہ یہ کہ جے ڈاٹ پہ ایک ڈبے پہ ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس چلا دوں میں، ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس، یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. تو یہ سوال انہوں نے بیچاروں نے پوچھا تھا، وہ تو رہ گیا. ہاں وہ کندھے پہ رومال والا نا سنت نہیں ہے، ہلکے پھلکے رہو. باقی کوئی کلچر ہے تو اگر کوئی ڈالتا بھی ہے تو اس کا مسئلہ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈال بھی سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے ہمیں سہولت رہتی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی. مفتی صاحب جب آپ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ فقہ کی پابندی کیوں؟ جب چاروں اماموں کو مانا جاتا ہے تو ایک امام کی پابندی کیوں ہے؟ اس پہ 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیے بغیر اس زمانے میں اسلام پہ چلنا پاسبل ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کیسے چلتے تھے، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی حدیث کا انکار کرے اور کہے بخاری مسلم کی حدیثوں کے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں ہے. تو کوئی کہ صحابہ کیسے چلتے تھے، اس دور میں تو بخاری مسلم نہیں تھی. بھائی اس دور میں بخاری مسلم مرتب نہیں ہوئی تھی تو ضرورت بھی نہیں تھی. اب میں کہوں قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے مصحف عثمانی کے بغیر، آپ کہو پھر جب حضرت عثمان کا مصحف تیار نہیں ہوا تھا تو حضرت عمر کے دور میں کیسے قرآن پہ چلتے تھے، کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت قرآن کو مرتب کرنا ضروری سمجھا ہی نہیں گیا. لیکن جب مرتب ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں تو اسی مرتب کو اب فالو کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی الگ قرآن یا کہے کہ میرے پاس کوئی تختیاں نکلی ہیں 1400 سال پرانی. اب جو مرتب حضرت عثمان نے جس ترتیب سے کیا ہے اسی ترتیب پہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، ورنہ امت ٹوٹ جائے گی. دیکھو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران اگلی رکعت میں اور سورہ نساء پہلی رکعت میں پڑھی ہے.
لیکن مصحف عثمانی میں سورہ آل عمران پہلے ہے، سورہ نساء بعد میں. اب وہ بخاری کی حدیث لے کر آئے کہ نبی نے پہلی رکعت میں یہ تو دوسری میں یہ تو میں اب اس طرح پڑھوں گا. غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب تک نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا تو وہ پڑھی جاتی تھی. جب ایک ترتیب پہ امت آ گئی اور اس پہ جمع ہو گئی ہے، اب اس کے خلاف جاؤ گے سوائے امت میں اختلاف اور لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھو حدیثیں بھی بعد میں مدون ہوئی ہیں، جب ہو گئیں تو اب ان پہ قناعت کرنی پڑے گی آپ کو. اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے. یہ صحابہ کے دور میں مرتب نہیں تھا. جس صحابی کو، جس تابعی کو جس صحابی پہ اعتماد ہوتا وہ ان سے فتویٰ لے کے عمل کرتے، ختم. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے بھی فتویٰ لو ادھر سے بھی فتویٰ لو ادھر سے بھی، جو آسان لگ رہا ہے اس پہ عمل. جس کو جس پہ اعتماد ہوا اس کے فتوے کو فالو کیا، چاہے وہ ان کی رائے کے موافق ہو یا موافق نہ ہو، ان کی خواہش کے موافق ہو یا نہ ہو، فالو کرتے. لیکن یہ جب اسلام پھیلا ہے، دنیا میں خلافتیں پھیل دی ہیں، تو پھر ایک ریٹن فارم میں اسلامی قانون کو لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی مرتب ہونی چاہیے کوئی چیز. تو اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے کام کیا. ان کے شاگردوں نے 6 کتابیں لکھی، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، الزیادات اور المبسوط. امام محمد کی 6 کتابیں جو امام ابو حنیفہ کے موجودگی میں اور ان کی ارشادات میں انہوں نے لکھی تھیں، یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. امام حنیفہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تبع تابعین پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تبع تابعین میں تھے. وہ ابن حجر نے راجح قرار دیا کہ وہ تابعین میں سے تھے، یعنی بعض صحابہ کی بھی انہوں نے زیارت کی، نہ بھی کی ہو لیکن ان کا سلسلہ اتنا زبردست ہے. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا تھا. پھر عبداللہ بن مسعود کے جانشین بنے تھے حضرت علقمہ، ان کے جانشین تھے ابراہیم نخعی، ان کے جانشین تھے حماد الکوفی، ان کے جانشین تھے امام ابو حنیفہ. تو امام حنیفہ کے جانشین امام محمد اور امام یوسف، انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ 6 کتابیں لکھی ہیں. یہ فرسٹ ٹائم اسلامی قانون ریٹن فارم میں آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی. امام شافعی کہتے ہیں میں نے محمد ابن الحسن جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ وہ کئی جانوروں پہ وہ کتابیں لادی جا سکتی ہیں جو میں نے ان سے پڑھی ہیں. یعنی امام حنیفہ کے شاگرد سے. کس نے؟ امام شافعی نے. آپ کے اندر بھی ایک اجتہاد کی صلاحیت تھی، آپ نے بھی فقہ کو مدون کیا، ریٹن فارم میں لے کر آئے، اور کتاب الام کے نام سے امام شافعی کی مشہور ترین کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے. کتاب آج بھی ملتی ہے. وہ کتنا مستند علم ہو گیا نا کہ تابعین کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ریٹن میں. اب چونکہ وہ مجتہد تھے تو ان کا بہت سی چیزوں میں امام حنیفہ سے اختلاف ہوا، بہت سو میں اتفاق بھی تھا، لیکن وہ احترام کرتے تھے امام حنیفہ کا بھی. اور امام محمد ابن حسن کی تو انہوں نے تعریف میں جتنا کچھ کہا ہے، کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے کسی اور کی تعریف میں اتنا کچھ نہیں لکھا. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر محمد ابن حسن نہ ہوتے کنت کسائر الناس، میں امام شافعی نہیں بنتا، میں عام لوگوں کی طرح ہوتا، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں. ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں یہ لوگ. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ مدینہ میں امام مالک ابن انس جن کی موطا امام مالک ہے، انہوں نے بھی فقہ مدون کیا. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے احکام کیا اسلام میں جائز ہے، کیا اسلام میں ناجائز ہے. اس پہ پورا قانون ریٹن فارم میں مرتب کیا گیا. امام مالک کے مشہور شاگرد ہیں قاسم، ان کی المدونۃ الکبریٰ آج بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جن کے جو امام بخاری کے استاذ ہیں. کتنے بڑے حدیث کے امام ہوں گے امام احمد بن حنبل، جن کی مسند احمد بھی ہے. امام احمد ابن حنبل نے بھی فقہ مرتب کیا ان کے شاگردوں نے. تو اب یہ چاروں فقہ مرتب ہوئے، اور بھی کچھ فقہا تھے جنہوں نے فقہ مرتب کیا لیکن وہ امت میں اس کو قبولیت حاصل وہ چلے ہی نہیں امت میں، یا تو دلائل کے لحاظ سے کمزور تھے یا پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا. وہ اللہ کی طرف سے ہوا یہ. تو یہ 4 فقہ جب مرتب وجود میں آئے ہیں، ان چاروں میں بہت سی چیزیں سیم ہیں، بہت سی ایسی ہیں 2 امام کا اتفاق ہو گیا، 2 کا اختلاف ہوا، کہیں 3 کا اتفاق ہو گیا، 1 کا اختلاف ہوا. اس طرح زیادہ تر جو متفق ہیں سب چاروں فقہ میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب وہی ہے. کچھ چیزوں میں کہیں امام شافعی کے یہاں رفع الیدین کرنا سنت ہے، امام حنیفہ کے یہاں نہ کرنا
افضل ہے. امام مالک نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بہتر ہے, باقی تینوں امام نے کہا ہاتھ باندھ کے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, اس کو بڑھانا چاہو تو رائی کا پہاڑ بنا دو. ایک دفعہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا یہ حیاتی مماتی مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسلام میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں یا نہیں. میں نے کہا اتنا نہیں اس کو عوام میں لے کر آؤ, یہ پھڈا ہوگا. کہہ رہے نہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں نے کہا اچھا تم بتا تیری بیوی حیاتی ہے یا مماتی ہے؟ کہنے لگے اس بیچاری کو کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب وہ اس کو نہیں پتا پھر بھی جنت میں چلی جائے گی, تو پھر لوگوں کو کیوں تو فتنوں میں ڈال رہا ہے بھائی؟ جب تیری بیوی کو نہیں پتا اور تیرا خیال میں پھر بھی وہ اگر وہ جنت میں نہیں جائے گی تو پہلے اس کو بنانا. کچھ چیزیں مولویوں کے لیے ہوتی ہیں, عوام کے لیے اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھ لے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لے, صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. امت نے اس اختلاف کو ایکسپٹ کر لیا, لیکن دنیا میں فتنے کا کوئی حل نہیں ہے. اب جب چاروں فقہ مدون ہو گئے, اس پر خلافتیں چلی ہیں, اسٹیٹس چلی ہیں, ریاستوں کے سعودی عرب میں اب بھی جو قانون ہے نا وہ فقہ حنبلی ہے. اب بھی جو عدالت کا قانون کیا ہے؟ فقہ حنبلی ہے. تو ملیشیا میں فقہ شافعی قانونی طور پر ہے, اور بر صغیر میں میجورٹی ہمیشہ فقہ حنفی کو فالو کرتی آئی ہے. خلافت عثمانیہ چونکہ فقہ حنفی, بغداد کی خلافت میں بھی زیادہ تر فقہ حنفی تھا. تو سب نے سب کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے, سمٹ کے چاروں فقہ جب مدون ہوئے اختلافات کم ہو گئے, کیونکہ دلائل کی بحث ہوئی نا. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ میں ایک فقہ تھا, یہ امت چار میں بٹ گئی. یہ غلط تعبیر ہے. صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے, سمٹ کے کتنے ہو گئے ہیں؟ چار میں آ کے امت بند ہوئی ہے. تو اب جب بند ہو گئی تو امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھئی چاروں برحق ہیں, تو اب ان میں سے فالو ایک کو کیا جائے گا اور دوسرے کو بھی برحق سمجھا جائے گا. یہ بڑا سسٹمیٹک ایک امت میں کامیابی کے ساتھ چلتا آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اب کچھ اسکالرس کو مسئلہ ہو گیا, نہیں ہم تو حدیث کو فالو کریں گے. امام حنیفہ نے تو خود کہا ہے کہ میرا قول جب حدیث کے خلاف ملے تو اس کو چھوڑ دینا. بھائی امام حنیفہ نے جب کہا تھا تو ان کے شاگردوں نے کیا عمل, چھوڑ دیا, وہ فقہ حنفی کا حصہ بنا ہی نہیں ہے. امام شافعی کے بعض اقوال ایسے ہیں جو ہیں لیکن فقہ شافعی میں وہ ان کو لیا ہی نہیں گیا ہے, کیونکہ جو شافعی فقہا بڑے بڑے علماء انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی کا یہ قول کمزور ہے, انہوں نے اس پہ فتویٰ ہی نہیں دیا, وہ فقہ شافعی کا حصہ ہی نہیں بنائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فقہ حنبلی میں کچھ اقوال ایسے ہیں جو امام احمد ابن حنبل کا قول ہے مگر وہ فقہ حنبلی نہیں ہے. تو امام حنیفہ کے بھی ہر قول فقہ حنفی تھوڑی ہے. لوگ فقہ حنفی میں اور امام حنیفہ کے قول میں فرق نہیں کرتے. دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے کہ ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی, فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عقیقہ منسوخ ہو چکا ہے, فقہ حنفی میں کہ عقیقہ کیا ہے؟ سنت ہے. امام حنیفہ کا قول ہے کہ دارالحرب میں آپ سودی لین دین کر سکتے ہو, فقہ حنفی میں کہ سودی لین دین نہ دارالاسلام میں جائز ہے نہ دارالحرب میں جائز ہے. اور بہت سارے اقوال ہیں جو مفتیان کرام پڑھتے رہتے ہیں. عدالت سے متعلق تو بہت سارے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو فقہ شافعی کا مطلب ہر قول امام شافعی کا نہیں ہوتا اس میں, بلکہ جو شافعی علماء فقہا نے جس قول کو ترجیح دے دی اس پہ فتویٰ دے دیا, اس کو کہتے ہیں مفتہ بھی قول, وہ قول جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے, تو اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. تو اب جب مدون ہو گیا, امت میں رائج ہو گیا, چل گیا, اب 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی کہ ہم جو قرآن و حدیث کے نام پہ لوگوں کو جمع کریں. یہ جو چاروں امام تھے یہ کہ تورات اور انجیل پہ فتویٰ دے رہے تھے. ایک صاحب کہتے ہیں میں امام حنیفہ کو نہیں مانتا, میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. میں نے کہا امام حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے جو تو قرآن و حدیث کو مان رہا ہے. تو جو ان چاروں فقہ سے ہٹا ہے نا, اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ ان کی آراء میں اختلاف دیکھو, ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے مختلف. تو اس سے امت چل نہیں پائے گی, کیونکہ ہر آدمی کا اجتہاد الگ ہوتا ہے, دوسرے کا اجتہاد الگ ہے. طلاق کے مسائل میں ہی اتنی آراء ہے نا, اتنی رائے ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے اس میں. تو بہت مسائل کھڑے ہوں گے اس سے, اس لیے اس کو ہلکا لے لو. رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں ثابت ہے صحابہ کرام سے. چیلنج دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ چیلنج دیتے رہے تو کوئی لا کے دکھایا ہے, کوئی یہ کر کے دکھایا ہے, تو لوگ ان کے بیانات سے متاثر ہوتے ہیں. تو دونوں رائے چل رہی آ رہی ہیں. تو امت کی بہتری اسی میں کہ جو جس فقہ کو ایک کو فالو کرو, باقی تینوں کو کیا سمجھو, اور جس ملک میں جو فقہ رائج ہے بہتر ہے اس کو فالو کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے زندگی شافعیوں کے ساتھ گزاری ہے,
ہمارے محلے میں فقہ شافی کو فالو کرنے والے بہت تھے، ہمارے دوستوں میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، رفع الیدین کرتے، ہم نہیں کرتے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں 30 سالوں میں کبھی کسی سے بحث نہیں ہوئی ہماری. ہم نے اپنے ابا سے پوچھا ابا یہ لوگ یوں کیوں کرتے ہیں؟ ابا نے کہا یہ بھی امام برحق کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی قرآن. ختم. بحث کیا ہو گئی؟ ختم. کبھی دل میں بال نہیں آیا کہیں بھی. مجھے یاد ہے ہم جہاں، بلکہ 40 سال، جب 40 سال کا ہوا پھر میں اپنے علاقے سے نکلا ہوں نا. ویسے تو آدھا نکل گیا تھا دوسری شادی کے بعد، پورا پھر میں بعد میں نکلا ہوں. شادیوں میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ رہتے کہاں ہو؟ میں تو 25% یہاں رہتا ہوں، 25% وہاں رہتا ہوں، 25%. تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پتہ نہیں رہتا کہاں ہے یہ. خیر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کے نہیں رہتے. تو وہ اب ہمارے گھر میں کیکڑا نہیں بنتا تھا، جھینگا نہیں آتا تھا. تو اب وہ جو فقہ شافی کے ہمارے دوست وہ کیکڑا بہت کھاتے تھے. ہم نے ابا سے پوچھا، ابا نے کہا بھائی امام شافی کیا حلال ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کی بھی اپنے دلائل ہے. بات کیا ہو گئی؟ ختم. لیکن آپ کسی اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ، ان میں بھی معتدل بھی ہوتے ہیں، میں سب کو برا نہیں کہتا. اصحاب جان جب تک نہیں بنا دینا آپ کی جان. ایک کو میں نے دیکھا، میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، سب پہ نہ لاگو کیا جائے، ان میں معتدل بھی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم شافیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے. ہمیں پتا ہے، ہم نے کہا اختلافی مسئلہ ہے بھائی. لیکن مجھے یاد ہے کہ اہل حدیث کھڑا ہو گیا، اتنی زور زور سے فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ. میری نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر میں اس سے پوچھوں گا آپ کیوں پڑھ رہے ہو، کہے گا حدیث میں آتا ہے. پھر تم لوگ حدیث کو فالو نہیں کرتے. ایک لا متناہی جنگ، مناظرے بازی، یہ سارے منجن ہم کر چکے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اتنی بحثیں. یار کوئی اور کام میں اب امت کو لگاؤ، کسی اور کام میں لگاؤ. یہ بحثیں امت میں سمٹ چکی ہیں. اب جو اختلافات تھے وہ ہو گئے، وہ متحد نہیں ہوگی. اللہ یہ بھی چاہتے ہیں اس امت میں ظرف بڑا رہے. ظرف کیا رہے؟ بڑا رہے. یہ تھوڑا اختلافات کا تحمل کریں، تھوڑا ظرف ان کا بڑا رہے. تو یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، سب چلے گا. صحابہ میں تھا نا، سب چل رہا تھا ایک ساتھ، تبھی تو امت میں اختلاف ہوا. صحابہ میں نہ ہوتا تو امت میں ہوتا. تو صحابہ کا جب کسی چیز پر اتفاق ہو جائے پھر تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا. تو صحابہ میں ان مسائل میں اختلاف تھا تو ہم میں بھی آ گیا، تو وہ نہیں لڑے ان باتوں میں، ہم کیوں لڑے؟ عاشورہ کا دن آنے والا ہے، اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا اس لیے ایک فقہ کو فالو کرنا ضروری ہے تاکہ اس اختلاف کی آگ میں امت نہ جلے. اور یہ جو اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا فقہ کی کتابوں میں، تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا محرم میں کیا کرنا چاہیے، فتویٰ نہیں دیا جاتا اس کے اوپر. اصل ہے کیا؟ اس لیے کربلا کے واقعے پر فقہ شافی کا مطلب یہ ہے کہ فقہ شافی کے کو جو مستند مفتی ہو ان سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے، وہ فقہ شافی ہوگا. فقہ حنفی کا مطلب یہ ہوتا ہے فقہ حنفی کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں، باقاعدہ ادارے ہیں، وہاں سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے، وہ کیا ہوگا؟ محرم میں ہم وہ کون سے ایسے کام کر کتابوں رہے میں ہیں بہت جس سے کچھ ہم لکھا ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، لیکن علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو یہ چند باتیں آپ کہہ سکتے ہو پھر کتابوں سے نکالتے کیوں نہیں؟ کتاب سے کسی مصنف کی پرمیشن کے بغیر کوئی چیز نکالنا یہ تحریف ہے. اگر اس طرح سے نکالنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور بنا کیا ہے اس کا؟ کتابوں سے چیزیں نہیں نکالی جاتی، کتابیں اسی طرح چھپتی ہیں. لیکن اس فیلڈ کے مفتیان کرام کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز فتویٰ دینے کے لائق ہے یا نہیں ہے. 1400 سال پہلے مکمل ہو جیسے چکا ہے. میڈیکل سائنس کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم کتابیں پڑھ کے علاج نہیں کرتے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا. یہ چیز لکھی ہوئی ہے، صرف لکھنے کی حد تک ہے، بلکہ اسلام کی روشنی میں ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، آپ کتابوں پہ پڑھو جو اور تقاضے ہیں کرو، ان آپ پر پاگل ہو عمل جاؤ گے، کیا آپ بولو گے جاتا یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں. تو سب کو ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا. کہتے ہیں علامتیں کیا ہیں؟ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے. بھائی 2 پراٹھے آپ نے کھائے اور آپ کے پیٹ میں جراثیم ہے غلط قسم کے، آج آپ نے چار نوالے انہوں نے بھی لے لیے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہے. ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے، اور ہوتی ہے پریکٹیکل لائف جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. فتوے میں بھی ایسا ہی ہے، تبھی ہم کہتے ہیں جو عالم بن جاتے ہیں کتابیں پوری پڑھی ہوتی ہیں لیکن ان کو فتویٰ دینے کی اجازت ان کی ویلیو فتویٰ جب دیا جائے گا جب کسی ریلائبل مفتی کے نگرانی میں پراپر وے میں اس نے فتوے کا کام سیکھا ہو، تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا.
تو ایسا نہیں ہوگا کتاب اٹھا کے ڈائریکٹ کیا کرتی اس کے اوپر اس نے فٹ کر دی, وہ کچھ کا کچھ بن جائے گا. مرجیاں ہیں, باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں فتوا سیکھا جاتا ہے, مفتی بنتے ہیں. آج کل تو سب کچھ واٹ لگی ہوئی ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, پتھر اٹھاؤ محقق نکلے گا, پتھر اٹھاؤ ریسرچر نکلے گا. میرا کوئی فرقہ نہیں ہے پاکستان میں. حرام ہر ایک کے لیے حرام ہے بھائی.